کہانی ہے اس دور کی کہ جب ریچھ نچانے والے کو قلندر کہا جاتا تھا۔ ایک درویش، ایک اللہ کے ولی راہ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا سرے راہ ایک ریچھ نچانے والا، ایک ریچھ کا تماشا دکھانے والا وہاں بیٹھا ہوا۔ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ریچھ نچانے والا ہوں، ریچھ کا تماشا دکھاتا ہوں، مجھے قلندر کہتے ہیں۔ ریچھ نچانے والے نے صوفی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں بھی قلندر ہوں، میں بھی تماشا دکھاتا ہوں۔ جس پر ریچھ نچانے والا ہنس پڑا، کہنے لگا آپ کے پاس تو نہ ریچھ ہے، نہ ڈگڈگی ہے، نہ کوئی لاٹھی ہے، آپ تماشا کیسے دکھائیں گے؟ اس نے کہا کہ پہلے تم تماشا دکھاؤ، پھر ہم تماشا دکھائیں گے۔ اس ریچھ نچانے والے نے ڈگڈگی گھمائی، لاٹھی ہلائی اور ریچھ ناچنا شروع ہو گیا۔ تماشا ہوتا رہا اور کچھ دیر بعد جب ریچھ نے تماشا دکھانا ختم کیا تو اس نے کہا کہ حضور میرا تماشا تو ہو گیا، اب آپ تماشا دکھائیے۔ اس جگہ پر دو درخت موجود تھے جن کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی تھی، کنیکٹڈ تھی۔ وہ صوفی، وہ درویش اس درخت پر چڑھ گیا، ایک قدم ایک شاخ پر رکھا اور دوسرا قدم دوسری شاخ پر رکھا، اور اس ریچھ نچانے والے سے کہا کہ اب اس کے بیچ میں سے گزر جاؤ۔ ریچھ نچانے والے نے اپنی ڈگڈگی وہیں رکھی، لاٹھی کو وہیں رکھا، گرمیوں کے دن تھے، ریچھ کے آگے ایک پانی کا پیالہ رکھا اور چل پڑا۔ جو ہی اس نے شاخوں کے نیچے سے درختوں کو پار کیا تو یکسر منظر بدل گیا۔ چاروں طرف سرسبز و شاداب باغات تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پہلے جیسا تو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ چلتا رہا، چونکہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے پیچھے بھی نہ مڑا۔ وہ آگے چلتا رہا اور دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک جنگجو لشکر چلا آ رہا ہے جس میں بہت سارے گھڑ سوار ہیں۔ وہ لشکر اس کے قریب آتا جا رہا تھا، اسے لگا کہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن کیا کرتا کہ پیچھے نہیں مڑ کے دیکھ سکتا تھا، آگے بڑھتا رہا۔ لشکر اس کے قریب آیا، لشکر کا سپہ سالار آگے آیا، گھوڑے سے اترا اور اس کے کان میں آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ سارا محل آپ کے غم میں اداس ہے اور ملکہ عالیہ تو آپ کے غم میں رو رو کے نڈھال ہو گئی۔ اس نے اسے گھوڑے پر سوار کیا، محل لے گیا، شاہی لباس پہنایا اور تخت پر براجمان ہو گیا۔ کئی سال حکومت کرتا رہا۔ عمر کے آخری حصے میں اپنی سلطنت کے ایک دریا کے کنارے بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس جگہ جا کر دوبارہ دیکھا جائے، آیا کہ وہ دونوں درخت وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اکیلے ہی اس جگہ پر پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ آج بھی وہ دونوں درخت اسی طرح اسی حالت میں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان درختوں کے بیچ میں سے جس کی شاخیں ملی ہوئی ہیں دوبارہ گزر کے دیکھتا ہوں، منظر بدلتا ہے نہیں بدلتا، کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور چلتے چلتے ان دونوں درختوں کے بیچ میں سے گزرا۔ جو ہی دونوں درختوں کو پار کیا تو منظر یکسر بدل گیا۔ سامنے ڈگڈگی پڑی ہوئی تھی، ریچھ بندھا ہوا تھا، اس کے سامنے پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، گرمی ہو رہی تھی، دھول اڑ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو درخت کی شاخوں پر وہ صوفی، وہ درویش کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس درویش نے کہا یہ سب تماشا ہے۔ دوستوں، نہیں معلوم کہ یہ کہانی سچی ہے یا پھر جھوٹی، لیکن اس کہانی سے ملنے والا سبق بہت سچا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور زندگی مختصر۔ This world is an illusion۔ زندگی جب تک سمجھ میں آتی ہے تب تک وہ گزر چکی ہوتی ہے۔ حالانکہ زندگی نہ تو سمجھنے کے لیے اور نہ ہی گزارنے کے لیے ملی ہے، زندگی تو جینے کے لیے ملی ہے۔ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ موت تو صرف ایک ہی بار آئے گی۔ زندگی ہر روز نہیں ملتی ہے، ہر دن ایک نئی زندگی ہے، ایک نیا آغاز ہے، ایک نئی ابتدا ہے۔ ہر دن کو ایک نئی زندگی کی طرح گزاریے جیسے کہ وہ آپ کا آخری دن ہو۔